میرے سامنے چار طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے مسجد کے ذمہ داران، دوسرے نمبر پر اساتذہ کرام، تیسرے نمبر پر سرپرست حضرات، پیرنٹس حضرات، اور چوتھے نمبر پر یہ جو ہمارے پیارے پیارے ننھے منھے بچے ہیں۔ ان چاروں کے لیے میں چند باتیں پیغام دے کر بات ختم کر دوں گا۔ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ حاضرین، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، بلکہ کئی آیتیں پڑھی ہیں، کئی منتشر خیالات کو، حالات، ماحول، اس گاؤں کے آبادی اور یہاں رہنے والے لوگوں کے اعتبار سے جب تک میں نے سنا تو اس کے حساب سے میں نے سوچا کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا یہ ڈیمانڈ ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہے؟ نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ ہے جس آگ کو جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر کوئی ڈیزل اور پیٹرول نہیں، بلکہ پتھروں کو جلایا جائے گا۔ کوئی لکڑی نہیں، بلکہ پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ دنیا کی آگ پتھر کو جلا نہیں سکتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تمازت اور حرارت رکھتی ہے، 69 گنا زیادہ۔ سبحان اللہ۔ ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کیونکہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ گے تو تم کامیاب۔ کیوں کامیاب؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اصل کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس کو کل روز قیامت نار جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی حقیقی معنی میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب وہ ہے جو نار جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نار جہنم سے آزاد کر کے جنت کے حقدار ہو جائیں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسلام نے پہلا پیغام دیا۔ اسلام نے پہلا پیغام ایسے حالات اور ماحول میں دیا کہ اس وقت کے انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدترین بن چکے تھے۔ جانوروں سے بدترین انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر یہ پیغام دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اتری ہے نا۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ اقرأ۔ صرف اقرأ نہیں ہے، صرف اقرأ نہیں ہے، پوری 5 آیتیں ہیں، ساتھ میں پڑھنا ہے۔ یہ اقرأ پڑھو، کیا پڑھو؟ کیا پڑھو؟ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو جہنم سے، پہلے پڑھو۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، ایسی پڑھائی پڑھو جس پڑھائی سے تم خالق کائنات کو پہچان سکتے ہو، رب حقیقی کی معرفت حاصل ہو سکے، اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچان سکو، اللہ کا حق ادا کر سکو۔ ایسی پڑھائی سب سے پہلے پڑھا کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کی پہچان ہو، ایسی پڑھائی پڑھا کرو۔ حاضرین گرامی، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، آپ کے نام سے جو سورہ ہے اسی سورہ میں، سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی
آپ علم حاصل کیجئے. کس چیز کا علم حاصل کرنا ہے؟ پہلے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے. یہ پہلا علم ہونا چاہیے. بچہ بولنا سیکھے، اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اللہ کا کلام سکھاؤ، اللہ کا پیغام اس کو سکھایا کرو. تبھی تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے حقدار ہو سکتے ہو. حضرین، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مختصراً پیغام میں آپ کو دیتا ہوں. اور یہ پیغام ذمہ داران، اساتذہ اور پیرنٹس کے نام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے اپنے آپ کو انفسکم، اپنے آپ کو ان تعلیمات سے آرستہ پیرستہ کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. علم حاصل کرنا، کس چیز کا علم پہلے حاصل کرنا؟ لا الہ الا اللہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ بڑے بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں، یہ نبیوں کو نہیں مانتے، نبی کے گستاخ ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں. اسی لیے میں نے آیتیں یہ بھی پڑھی ہے صحابہ کے تعلق سے. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں. انسانی اعتبار سے تو ہم غیر مسلم کو بھی بھائی مانتے ہیں انسانی اعتبار سے، اور اسلامی اعتبار سے تو ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہے نا. اب دیکھیے، یہ جو پہلی تقسیم ہے شیعہ اور سنی، شیعہ ہمارا موضوع نہیں ہے، سنی اہل حدیث سنی ہے، تبلیغی جماعت بھی سنی ہے، دیوبندی بھی سنی ہے، اور بریلوی بھی سنی ہے، جماعت اسلامی کو بھی سنی کہا جاتا ہے. سنی میں بنیادی طور پر یہ 4-5 لوگ آتے ہیں. یہ تو ہوا ایک دنیاوی اعتبار سے ہم نے جو تقسیم کی ہے وہ، اور ذرا غور سے سنیے گا، کنفیوز میں شکار نہیں ہونا. یہ سنی ہے تو یہاں اگر دیوبندی، بریلوی اور جو دنیاوی اعتبار سے جن کو سنی کہا جاتا ہے وہ جماعت اسلامی اہل حدیث ہیں، وہ سب سنیت کے اعتبار سے سب بھائی بھائی ہیں، سب سنی ہیں، ہے نا. لیکن اصل سنی کون ہے؟ اصل سنی کون ہے؟ سنی سنت سے ہے، سنت سے ہے. اہل سنت اور جماعت کا فلسفہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں مختصر انشاءاللہ. اہل کے معنی عمل کرنے والے، علم رکھنے والے. سنت نبی کا طریقہ. جماعت نبی نے جب حدیث ارشاد فرمائی تھی، کس کی جماعت تھی؟ نبی نے جب حدیث ارشاد فرمائی تھی اس وقت نبی کے ساتھ کن لوگوں کی جماعت تھی؟ ذرا زور سے بولیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو کوئی بندہ اس وقت تک اہل سنت جماعت یا سنی ہو نہیں سکتا جب تک وہ صحابہ کو نہ مانے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم تو سارے صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے ایک صحابی کا انکار، ایک صحابی کو گالی گلوچ لعن طعن کرنا ایمان کو ضائع اور برباد کرنے کی علامت ہے. اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا عقیدہ میں، منہج میں، اعمال میں یہ ہمارے لیے کسوٹی ہے، ترازو ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ دنیا والے سارے کے سارے جتنے انسان ہیں، جتنے دھرم اور مذاہب کے لوگ ہیں، اگر یہ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، اے صحابہ تمہارے جیسے ایمان لانا چاہیے. صحابہ جیسے ایمان ہو تو ہی آپ کا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول ہے. صحابہ جیسے ایمان نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اگر صحابہ جیسے ایمان ہو، صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے، صحابہ کا لقب اللہ آپ کو دیا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا، خطبہ مسنہ کے بعد بھی میں نے اس آیت کو پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین اولین، مہاجرین اور انصار، صحابہ اکرام، اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی تابعداری کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. اللہ اکبر. وہ جو رضی اللہ عنہم کا لقب ہے
صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اللہ نے وہ لقب دیا ہے، ہم صحابہ کو اسے مانتے ہیں۔ بات اگر توحید کی جائے تو یاد رکھیے، جو لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کو کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث اہل سنت اور جماعت ہے، کیونکہ صحابہ کے طریقے پر ہو چلنے والے یہی لوگ ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے یہی لوگ ہیں۔ نبی نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہے، ایک صحیح ہے۔ نبی نے نام نہیں بتایا، کام بتایا ہے۔ نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی۔ مستدرک حاکم کی روایت میں یہ لفظ الیوم، آج یعنی نبی کے زمانے میں جس طریقے پر نبی ہیں اور صحابہ ہیں وہی لوگ برحق ہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں جتنا پیچھے جاؤ گے، جتنے پرانے میں جاؤ گے اتنا صحیح ہے۔ جو صحابہ اور نبی کے طریقے پر چلتے وہی صحیح ہے، وہی سنی، وہی اہل سنت، وہی جماعت، اور انہی کو کہا جاتا اہل حدیث۔ کیوں؟ اہل قرآن ہم نے نہیں کہا، قرآن اللہ کے کلام کو کہا جاتا ہے، حدیث کو نہیں کہا جاتا، مگر حدیث اللہ کے کلام قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد یعنی قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ حدیث اللہ کے کلام کو بھی کہا گیا ہے۔ ہر خطبے میں سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ، بولے کتاب اللہ، بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی بات بھی حدیث ہے۔ تو اہل حدیث یعنی نبی اور اللہ کی باتوں کو ماننے والے اہل حدیث ہیں، اور صحابہ نے حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ تب بتائیے کہ یہ نام غلط ہے؟ اور ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک بہترین نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، سب کے نام کون سا نام صحیح ہے؟ کیا اہل حدیث نام ہی رکھنا ضروری ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالکل نسبت انتساب ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہے صرف اسلامی رکھیں گے، نہیں، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس ایک موبائل ہے کمپنی، کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا، کیوں میں کسی کا برانڈ ایمبیسڈر تو نہیں ہوں، ہاں کسی کمپنی کا موبائل ہے، آیا تو کوئی ڈپلیکیٹ نہیں آیا تھا، تو اس وقت آپ کو بولنا پڑتا تھا کہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے، نہیں نا، لیکن مارکیٹ میں اس کے ڈپلیکیٹس آ گئے، سینکڑوں آ گئے، دسیوں آ گئے۔ اب آپ کو بولنا پڑے گا کہ اسلام میں جب صحابہ تابعین کے دور میں ڈپلیکیٹ نہیں آئے تھے، تعویلات تحریف نہیں ہوئے تھے، بعد میں جب تعویلات تحریفات ہونے لگے، غلط عقائد آنے لگے، دشمنوں نے سازش کے تحت مسلمانوں میں مسلمانوں میں یہ تفریق ڈال دیے۔ اب آپ کو بولنا پڑے گا مسلمانوں میں اسلام میں کون سی جماعت ہے جو 73 میں سے صحیح ہے؟ نبی نے سب کے بارے میں کہا یہ میری امتی ہیں، مسلمان تو ہیں مگر مسلمان میں سے کون سے مسلمان تم کو پسند آ رہی ہے؟ انتصاب ضروری ہے۔ اب کیوں؟ ہر وہ نام، ذرا غور سے سنیے گا، ہر وہ نام جس سے اللہ، رسول، صحابہ ریفلیکٹ ہو، ان کی عکاسی ہو، ان کا شیڈو آئے، وہ سمجھ میں آئے، وہ نام صحیح ہے، وہ نام صحیح ہے۔ ہر وہ نام جس کے ذریعے سے اللہ، رسول، قرآن، حدیث، صحابہ سمجھ میں نہ آئے، ان کی نسبت قرآن، حدیث، اللہ، رسول، صحابی کی طرف نہ ہو، وہ نام صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اہل حدیث قرآن و حدیث کو کہا جاتا ہے، اللہ و رسول کی تعلیمات کو کہا جاتا ہے، صحابہ کے فرمودات کو کہا جاتا ہے، تو اس سے اللہ، رسول، صحابہ کی نسبت ہوئی کہ نہیں ہوئی نا؟ یہ نام صحیح۔ آپ نے کہا سلفی، گزرے ہوئے اچھے لوگ، اس امت کے گزرے ہوئے اچھے لوگ کون ہیں؟ نبی اور صحابہ ہیں، یہ نام صحیح ہے۔ آپ نے کہا اثری، اللہ کے رسول کی حدیث کو، صحابہ کی باتوں کو اثر کہا جاتا ہے، تو نبی اور صحابہ کی طرف نسبت ہوئی، یہ نام صحیح ہے۔ ان کے علاوہ جو نام ہے میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، آپ دلی دل میں اس نام کو یاد کریں اور کہیں کیا اس سے اللہ، رسول، صحابہ کی نسبت ہو رہی ہے؟
نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے واسطے آ جائیے صحیح طریقے کی طرف۔ ہم اور آپ سب یہ کہیں، لیکن صحیح سنیت کی طرف آ جائیں، صحیح طریقے کی طرف آ جائیں۔ حاضرین، یہ پہلا پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ہم سمجھے۔ سب سے پہلے اسلام کا منہج کیا جانتے ہیں؟ اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت، بڑے بزرگوں کی عزت۔ اچھی طرح سے یہ کھوپڑی میں بٹھا لیجیے۔ ہم اہل حدیثوں کا، سلف کا، صحابہ کا، نبی کا منہج کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑے بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ہاں، ہو سکتا آپ جیسے مانتے ہیں، ہم ویسے نہیں مانتے ہیں۔ ہم تو ایسے مانتے ہیں جیسے نبی نے اور صحابہ نے ہمیں کہا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے، یہ حق ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ وقت وقت نہ ایک ایک جملہ میں جو بتا رہا ہوں، علماء سمجھ رہے ہیں یہ ایک ایک گھنٹے کی بات، ایک جملہ یاد رکھیے۔ آپ کے سامنے مختصراً بتا رہا ہوں، وقت ناکافی ہے، اور معاف کیجیے گا میری ٹرین بھی ہے، یہاں سے مجھے جانا داون گرے، وہاں سے ٹرین پکڑنا ہے۔ حاضرین، اور مسلسل سفر ہے۔ کل بھی میں بنگلور میں رات 2 بجے پہنچا ہوں، اور اس کے بعد پھر نکل کے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے کہ آپ نے یاد کیا ہے۔ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ عبادت کیا کیا ہے؟ عزت کے خاطر ہم اللہ کے جو جو کام کرتے ہیں، پہلی بات نماز میں ہم نیت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ رکوع کرتے، سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے، فریاد کرتے، توکل کرتے، بھروسہ کرتے، کعبے کا طواف کرتے، نذر و نیاز کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ یہ سارا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، حجر ہو، شجر ہو، قبر ہو، یہاں تک کہ نبی ہو، فرشتے ہو یا جنات ہو، کسی کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ کریں گے تو شرک ہے، شرک ہے۔ اور شرک یاد رکھو، اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں اور دیگر سورتوں میں، یہ شرک ہے۔ اللہ سارے گناہ کو معاف کرتا، توبہ کے بغیر شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو چاہے تو معاف کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، دیکھو سورہ انعام آیت نمبر 88 سے پہلے اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ قرآن میں آپ نے بچے سے سنا ہے، ہم نے دفتر میں تھا، سارے بچوں کی تقریر میں سنا الحمدللہ۔ ایک بچے نے پورے 25 کا نام ذکر کیا نا، 25 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ 25 میں سے 18 کا تذکرہ ایک ہی جگہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے 2-3 آیتوں میں۔ 18 نبیوں کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا، کان کھول کے سنیں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ اور میں عربی گرامر کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، میں جس ٹاپک کے پی ایچ ڈی الحمدللہ سبمٹ کر دیا ہوں، پی ایچ ڈی کیا ہوں، وہ ٹاپک ہے امپیکٹ آف عربک گرامر فار انڈرسٹینڈنگ شریعہ۔ شریعت کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کا کیا رول ہے۔ یاد رکھیے، ما کانوا یعملون، یعنی اس کو کہا جاتا ہے ماضی استمراری، انگلش میں کہیں گے تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ میں جو کام ہوا ہے۔ یعنی یہ نبی شرک سے پہلے جو اعمال کیے تھے وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آگے مشرک کے آگے کے اعمال تو قبول ہی نہیں ہوتے ہیں بھائی، آگے تو سوال ہی نہیں ہے۔ شرک سے پہلے جو اعمال کیے ہیں، شرک کرنے سے سارے اعمال برباد رکھا ہے۔ نبیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہمارا اگر شرک کریں سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہماری دعوت ہے کہ عبادت اللہ کی ہو، اور عبادت میں طریقہ نبی کا ہو۔ عبادت آپ کر رہے ہو، ہاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، دعوت، تبلیغ، نظر، استدلال، نگر سب کچھ آپ کر رہے ہو، محنت پوری کر رہے ہو، کیا آپ کی عبادت میں نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں تو قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت کرو۔ لوگ کہتے ہیں فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں، غلط کیا ہے؟ درودی تو پڑھ رہے ہیں، غلط کیا؟ عجیب لوگ ہیں، ٹوٹے لوگ ہیں۔
दरूद पढ़ना गलत कहते, फातिहा पढ़ना गलत कहते, रोजा रखना भी गलत कहते, इस वक्त में ये दुआ करना भी गलत कहते। अरे भाई अजीब लोग हैं, ये भी कोई गलत है। मैं आपको आपके सवाल का जवाब, एक सवाल जो हदीस में है उससे देना चाहता हूँ। से मुस्लिम की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 सहाबा तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल घर में नहीं थे, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में थी। उन्होंने नबी की इबादत के ताल्लुक से पूछा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के ताल्लुक से बताया। 3 सहाबा में से एक ने कहा, अल्लाह के रसूल की इतनी इबादतें हैं जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं, हमें और ज्यादा करना चाहिए। उनमें से एक ने इरादा किया, रात भर इबादत करूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। दूसरे ने इरादा किया, दिन में हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा, मैं शादी ही नहीं, सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ है। ठीक है, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। अब बताइए, मेरा सवाल यह है कि नबी ने इनको रोका, कहा कि तुमने जैसे इरादा किया ये मेरा तरीका नहीं है। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कहा मेरे तरीके से हट के जो काम करेगा वो अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। अब सवाल यह है, सहाबा तो नमाजी का तो इरादा किए थे ना, रोजे का ही तो इरादा किए थे ना। गलत क्या है? गलत ये है कि नबी के तरीके पर नहीं है। और हमारे मनहज है कि अब बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो मगर उनकी इबादत नहीं, उनके पास जाकर रुकू सजदा फरियादें दुआएं ये नहीं करो और सही तरीके पे आ जाओ। ये पैगाम है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह का ये पैगाम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और रब हकीकी के पैगाम को आप सीखिए और बच्चों को ये सिखाए। आखिरी पैगाम मेरा ये है, इसके लिए खास तौर से माँ बाप का रोल बहुत अहम है, बहुत अहम है। माँ बाप को चाहिए कि देखिए, शेख अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आपने अगर अपने बच्चे को नेक बनाया है, बेहतर है 10 मस्जिद बनाने के मुकाबले में आप अपने बच्चे को नेक और साले बना दीजिए। अल्लाह, हाँ, ये दौलत के अंदर सब पड़ी की पड़ी रह जाएगी, घड़ी की घड़ी रह जाएगी। आपने औलाद को नेक बनाया, बेहतरीन सबका जारिया है। और इनमें माँ का रोल बहुत अहम होता है, माँ का रोल अहम होता है। इमाम बुखारी को वक्त ना काफी इशारा देके जा रहा हूँ, वक्त ना काफी है। इमाम बुखारी बनाने वाले उनकी माँ है, इमाम शाफी को शाफी बनाने वाले उनकी माँ है, इमाम मालिक को मालिक बनाने वाले उनकी माँ है, इब्ने हजर अस्कलानी को बनाने वाले उनकी बहन है, याद रखिए ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं क्योंकि माँ के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं औलाद। और ज्यादा जो माँ की, अगर आज की जबान में कहूँ तो माँ ये सॉफ्टवेयर है, बाप हार्डवेयर है, बाप हार्डवेयर है, माँ सॉफ्टवेयर है। माँ के कोख से ही बच्चे लेना शुरू कर देते, माँ की मेंटालिटी, माँ के तौर तरीका, सोच विचार, फिक्र नजर, इस्तेदलाल और आदत व अतवार सब लेना शुरू करते हैं। माँ की जबान इसीलिए कहा जाता है मादरी जबान, हाँ, पितरी जबान नहीं कहते, मादरी जबान। माँ का तौर तरीका, इसलिए माँ का इंतखाब अच्छा करो और माँ अपनी जिम्मेदारी निभाए। एक आखिरी बात क्या कर खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह। हम लोग एक बार एरोप्लेन में सफर कर रहे थे, फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुआ कि आज जो पायलट हैं और उनके साथ जो को पायलट हैं, एक मुस्लिम खातून का नाम अनाउंसमेंट हुआ कि ये लड़की मुसलमान है, को पायलट है। हम आपस में डिस्कस किए, देखो आज मुस्लिम लड़कियां यहाँ तक पहुंच गई हैं कि आज इस जहाज को उड़ा कर लेकर जाएगी। एक सीनियर आलिम थे, उनकी सोच देखिए और आपके माने में ये पैगाम है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही, अच्छी बात है, जाना चाहिए माँ बहनों को इस मैदान में, मगर मेरा सवाल है, अगर ये लड़की पायलट ना बनती, इस फ्लाइट को उड़ाकर कोई मर्द लेके जा सकता कि नहीं? जा सकता। लेकिन ये औरत जिस औलाद की माँ है, जिस मर्द की बीवी है, बताइए दुनिया का कोई मर्द बीवी की जगह, माँ की जगह ले सकता है? नहीं, वो काम नहीं चल सकता है। कामयाब माँ वो है जो अपनी घर में रहकर बच्चों की सही तरबियत कर दे। आप बताइए, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर आपने बना दिया है,
اور ایک خاتون جو گھر کے اندر بیٹھ کے اس نے اپنے بچے کو نیک بنایا ہے، کون کامیاب بتاؤ؟ کون کامیاب بتاؤ؟ یہ عورت کامیاب ہے۔ ایک باتیں بہت یاد آ رہی ہے، وقت ناکافی ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں ربیعہ الرائے، ان کے والد جو تابعی ہیں یعنی حضرت فروخ، اور ان کی والدہ کا نام سہیلہ۔ فروخ بڑے مالدار تھے اور تجارتی سفر کے لیے نکل گئے یا جہاد کے لیے نکل گئے۔ شادی کے بس 2-4 مہینہ بعد پیٹ میں بچہ 2-4 مہینے کا تھا، نکل گئے اور جاتے جاتے آج کے حساب سے اگر حساب لگائیں گے تقریباً 20 کروڑ روپیہ لے کر گیا۔ 20 کروڑ اس زمانے میں، 20 کروڑ کہا کہ اس کی حفاظت کرنا اور صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا، میں جا رہا ہوں۔ 20 پر 7 سال کے بعد فروخ واپس آئے، 20 پر 7 سال کے بعد، اور واپس آتے سب سے پہلے مسجد نبوی گئے۔ یہ سنت ہے، لمبے سفر سے آنے کے بعد مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے آنا چاہیے۔ مسجد نبوی گئے تو دیکھیں کہ وہاں پر ایک خوبرو نوجوان جو 25-26 سال کا ہے، بہترین حدیث کا درس دے رہا ہے۔ دل بات ہوا، دل میں خیال آیا کہ کاش کہ کس کا بیٹا ہے، بڑے بزرگ ہوں گے وہ لوگ۔ اس کے بعد نماز وہاں سے پڑھ کے لوگوں سے مل کے جب گھر آیا، گھر آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو وہی نوجوان جو مسجد نبوی میں درس دے رہا تھا۔ میں نے کہا میرے گھر میں نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ان کو کیا پتا ہے؟ ان کو پیٹ میں کھا کر چلے گئے کیا یہ نوجوان؟ اس کے بعد یہ نوجوان سوچ رہا ہے کہ اجنبی کون آیا ہوا ہے، ان کو پتا نہیں کہ باپ پیارے بیٹے ہیں۔ بات جب پتا چلا، ماں کو آواز پہچان کے باہر آئی اور تعارف کرائی کہ دیکھو یہ تمہارے باپ ہے، تمہارے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ تم کو میں وہ جو 20 کروڑ دے کر گیا تھا تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے یہ جو دیکھو تمہارا بچہ ربیعہ الرائے کو تیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو 20 سے 50 لاکھ بنا دیتے اتنی بڑی بات نہ ہوگی، تم نے کو جو محدث بنایا ہے اور اس کے لیے خرچ کیا ہے کہ بہت بڑا سارے ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ آج مسلمانوں میں ضروری ہے، ہمارے ٹیچر ذمہ داران طلبہ سب ہیں کہ آج پڑھو۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری۔ ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں بانی چاہتے ہو۔ اللہ نے آدم کو سکھایا، تعلیم دی، وعلم آدم الاسماء کلہا، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کر۔ یوسف کے پاس تعبیر کا علم آیا، وقت کے بادشاہ کو جھکنا پڑا۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، ہدہد پرندہ کے پاس علم آیا، وقت کے بادشاہ نبی کو بھی فیصلہ چینج کرنا پڑا۔ یاد رکھیے علم اگر ایک کتے کے پاس آ جائے اس کا مقام عام کتوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اس ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی مسلمان اہل حدیث مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، اور آج جن کا پیغام اقرا تھا وہ امت لا تقرا پڑھتی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن ہوتی ہوئی علوم و فنون میں ہم پیچھے ہیں۔ یاد رکھو تعلیم کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تعلیم اور خدمت خلق کریں اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان و عقیدہ صحیح کریں۔ ایمان و عقیدے کے پاس علم ہے، اللہ مقام اونچا کرے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان کے پاس علم ہے، مقام تمہارا اونچا ہوگا ضرور۔ اور صحابہ اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے، یہ پیغام میں نے بہت اشارے میں شارٹ میں آپ کو بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایمان حالان ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں اور ہار بنائیں اور سب کے دل کی جائز فرازوں کو پورا فرمائیں اور ذمہ داران کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ اساتذہ کرام اور دیگر جو ہمارے دین ہیں، جماعت جمعیت کے جو ہمارے دین ہیں اور ماں باپ کے سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو و ایمان، اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ سب کو نیک بنائے، ایک بنائے اور جب تک دنیا میں اپنے ایمان امان کے ساتھ رکھے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ قبر کے سوالات کے ساتھ قدمی عطا فرمائے۔ حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمائے۔ نبی کی شفاعت و رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ مانگے سے اگر اپنی شان سے نوازے